السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کا بیان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے بیان میں ہمارے لیے کون کون سی احادیث ہیں اور ہمیں کس وقت وضو کرنا چاہیے اور کس وقت وضو نہیں کرنا چاہیے، اور بھی بہت سے مسائل کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھونا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ مطلب یہ کہ نیند سے جا کر ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونے کے بعد پانی کے برتن میں ڈالنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں، یعنی ناپاک ہو گئے ہوں، تو اس لیے صبح اٹھ کر پہلے ہاتھ منہ دھونا چاہیے، یعنی وضو بھی کر لیں تو اچھی بات ہے اور وہی کرنا چاہیے۔ اب آگے کیا بیان ہے کہ 3 بار ناک جھاڑنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ دیکھیں، یعنی کہ ناک کی جو ہڈی ہے وہاں رات گزارتا ہے، یعنی سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے۔ اور مسنون وضو کی ترتیب، یعنی کہ جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ وضو کے شروع میں بسم اللہ ہی ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت بسم اللہ، صرف بسم اللہ ہی کہنا چاہیے، پھر الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر آپ نے وضو شروع کیا تو صرف بسم اللہ ہی یا بسم اللہ بس یہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وضو شروع کر دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں، یعنی کہ اگر ہم بھول گئے تو ہمیں دوبارہ اللہ کا نام لے کر وضو شروع کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے، یعنی کہ ہر کام دائیں حصے سے ہی کرنا چاہیے، حتیٰ کہ کپڑے بھی وہی پہننے چاہیے دائیں حصے سے۔ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں، یعنی آپ کی جو کلائی ہے وہاں تک۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان حلال کریں، پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں طرف سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوری کے نیچے داخل کر داڑھی کا حلال کریں، پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں اور دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح صرف 1 دفعہ کیا تھا۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا آدھا مسح ہو گیا، یعنی کہ مسح مکمل ہو گیا، وضو آدھا ہے۔ اب پاؤں کیسے دھونے ہیں؟ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا حلال کریں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کتنا آسان فرما دیا ہے، وضو کا طریقہ بھی آسان بتایا ہر لحاظ سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا حلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ اب تنبیہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داؤد نے حدیث 139 میں اور امام نووی نے المجموعہ 360 میں اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الجبیر 78 میں ضعیف کہا ہے۔ امام نووی اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ثبوت بھی ایک اور حدیث میں ہے۔ شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ انہوں نے وضو کیا 3 دفعہ اعضاء کو دھوتے ہوئے، پھر دونوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا۔ اور شقیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا تھا، یعنی کہ آپ کلی کے لیے بھی وہ جو ایک آپ نے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا ہے، آپ ہاتھ اسی سے آپ جو ہے آدھے پانی سے آپ کلی کرنے اور آدھے پانی کو ناک میں ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام حدیث 37 شاذ قرار دیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ گدی کے مسح روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالا اتفاق ضعیف ہے۔ اب وضو کے بعد کی مسنون دعائیں۔ وضو کے بعد کی مسنون دعا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ما منکم من احد یتوضع فیبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو پورا وضو کرے اور پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں۔ اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ وضو کی خود ساختہ دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتیں کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ امام نووی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ اب یہ چیز غلط ہے کہ ہم اگر وضو کر رہے ہیں اور ہر اعضاء سے کوئی نہ کوئی دعا پڑھیں، یہ چیز کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ وضو کے دیگر مسائل۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور 1 بار دھونے کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا 1 بار دھونا بھی کافی ہے، یعنی 1 بار چہرہ دھو لیا، 1 بار کلی کر لی، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔
ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس 3 بار دھونے پر زیادہ کرے یا یوں کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالنے یا پورا نہ دھوئے، پس تحقیق اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مصون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔